آج ایک بہت ہی مزیدار سی پی ٹی آئی میں بڑی مزیدار سی ہلچل چلی ہے۔ آپ سب کو سن کے بھی ہنسی آئے گی اس کے اوپر کہ ہم سب لوگ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ خان صاحب بھی، لیکن کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما مان نہیں رہا تھا۔ لیکن آج ایک بندے نے علی امین گنڈا پور کے یہ سارے کے سارے راز فاش کر دیے۔ اس نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے اس کو بتایا، اس کا نام راز میں رکھنے کے لیے نام نہیں بتا سکتے، لیکن اس نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میں اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ سکتا ہوں، میری اسٹیبلشمنٹ تک کی رسائی ہے، اور علی امین گنڈا پور کا عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور ان دونوں نے مل ملا کے بشریٰ بی بی کو کئی شرائط پہ باہر نکالا ہے۔ اب سب سے پہلے تو جب انہوں نے لاہور میں ان کا جلسہ تھا، وہاں پہ علی امین گنڈا پور لیٹ آئے، سب سے پہلا کردار۔ پھر شام کو 6 بجے 7 بجنے سے پہلے انہوں نے مائک ڈاؤن کر دیا، سیکنڈ کردار۔ پھر ڈی چونک پہ جا کے اسلام آباد جہاں پہ احتجاج کرنا تھا وہاں سے گھما کے کے پی ہاؤس چلے گئے، تیسرا کردار۔ چوتھا کردار وہاں سے غائب ہو گئے، پانچواں کردار اسمبلی میں جا کے رونما ہوئے۔ یہ سارے کے سارے کردار تھے بشریٰ بی بی کو رہا کروانے کے۔ اور اب تو ان کی پارٹی میں بھی کافی بات کی ہلچل ہو رہی ہے کہ خان صاحب ہو گئے، گنڈا پور ہو گئے اور بشریٰ بی بی، ان تینوں کی آپس میں ملی جلی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کا رابطہ تھا ڈے 1 سے ہی، اور ان تینوں کو ہی پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو کیوں اور کن شرائط پہ دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ کچھ تو اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم سیٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بشریٰ بی بی بنی گالا یا لاہور میں نہیں رکیں، سیدھا ہی کے پی کے پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی میڈیا کے سامنے بھی نہیں ہے۔ اندر بیٹھ کے یہ لوگ کھچڑی پکاتے رہے ہیں، خان صاحب، گنڈا پور صاحب اور بشریٰ بی بی کو رہائی کے لیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ غائب ہو گئے ہیں کے پی ہاؤس سے، تو اس کے بعد انہوں نے آ کے بولا بھی اب اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی۔ وہ اچھی خبریں یہی تھی، یہ آپس میں مل گئے تھے، سارے عوام کو باہر بنایا، بیوقوف عوام نے کھایا ڈنڈے سوٹے، شیلنگ برداشت کیا، اور یہ جناب انہیں اندر بیٹھ کے اپنی گیم سیٹ کر لی تھی، ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا رہے تھے، اور یہ جو ڈنڈے عوام کھا رہی تھی انہی ڈنڈوں کے اوپر ان کے کھانے پک رہے تھے۔ تو میری تو پرسنل رائے ہے، آپ لوگوں کو برائے ریکویسٹ ہے، جو آپ لوگ مانو نہ مانو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، آئندہ سے اسپیشلی پی ٹی آئی والوں کے پیچھے تو کبھی بھی نہ نکلو۔ ویسے تو میرا کہنا کہ کسی کے پیچھے نہ نکلو، یہ سارے ایک ہی گھڑے کے چٹے پٹے ہیں، تو لیکن اسپیشلی پی ٹی آئی والوں کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کے لیے آپ لوگوں نے ڈنڈے سوٹے کھائے، اور پی ٹی آئی والوں نے آپ کو ڈنڈے مارنے کے لیے ڈی چوک لے کے گئے کہ بھی آؤ ہم نے آپ لوگوں کو آج ڈنڈے بنوانے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں چلتا، آپ لوگ ان کو بائیکاٹ کرو تو صحیح ہے۔ ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کے خلاف جو مقدمات تھے اس میں سے انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا کہ گرفتار نہ کیا جائے، اور تمام مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ تو جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ 2 رکنی بینچ تھا۔ بشریٰ بی بی کے وکیل سے پوچھا کہ بھی سماعت کے دوران بشریٰ بی بی کے اوپر کے پی میں تو کوئی ایسے مقدمات درج نہیں ہے، تو وکیل نے بولا کہ بھی جی نہیں، اسی لیے تو وہ یہاں پر آئی ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں۔ تو آگے جج نے بولا کہ اگر یہاں پہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو باقی صوبوں میں بھی ہم حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وکیل نے بولا جی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے صوبوں میں سے ضمانتیں پہلے سے ہی ہو گئی ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے دینے کے لیے مجھے کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔